السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم کیسا مزاج السلام۔ سر؟ جی الحمدللہ خیریت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کے ساتھ روزے سے متعلق جتنے بھی ہمارے ہاں سوالات عام طور پر کیے جاتے ہیں ان پہ بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس کے اندر اعتکاف، روزے کی تاریخ، اس کی شریعت، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی وعلی الذین یطیقونہ جو ایک آیت جس کے اوپر ہمارے ہم مفسرین کو بہت الجھن ہوئی، تو اس طرح کے کافی چیزوں پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ قیام اللیل، تہجد، تراویح اور وطر سے متعلق کچھ گفتگو کریں۔ تو اس پہ میرے کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا، تو انشاءاللہ امید ہے ہمارے سننے دیکھنے والے بہت آپ سے مستفید ہوں گے، جس طرح گزشتہ گفتگوؤں سے دوست مستفید ہوئے، بہت انہوں نے سراہا۔ تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دین اسلام میں قیام اللیل، نماز تہجد، تراویح اور وطر کی اساس اور اس کا ماخذ کیا ہے؟ کیا یہ سب الگ الگ نمازیں ہیں؟ اسلامی شریعت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کے لیے شب و روز کی 5 نمازیں لازم کی گئی ہیں۔ عبادات میں اگر ہم نماز کو دیکھیں تو 5 نمازیں ہیں شب و روز میں۔ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کو خاص طور پر، تو معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز بھی مشروع کی گئی تھی، ان پر لازم کی گئی تھی۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جہاں 5 نمازوں کے اوقات اور ان نمازوں کی طرف اشارہ کیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو اس موقع پر آپ دیکھیں کہ 5 نمازوں کی طرف بالاجمال ان کے اوقات کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر رسول اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت بھی اٹھ کر نماز کا اہتمام کریں۔ تو یہ جو آیت ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک زائد اضافی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی زمانے ہی میں، یعنی مکی دور ہی میں، عہد رسالت کا جو ابتدائی دور ہے اسی میں یہ نماز لازم کر دی گئی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل سے یہ بات واضح ہوئی۔ اسی طرح ہم سورہ مزمل کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو وہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ قیام اللیل کا، رات کی نماز کے قیام کا باقاعدہ حکم دیا ہے، اور اس میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ آپ اس نماز کا، اس قیام کا اہتمام کریں، اور اس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کریں۔ آگے پھر وجہ بھی بتائیے کہ یہ کیوں ہے، یعنی یہ بات اس طرح بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر چونکہ انذار عام کی ذمہ داری اب دی جانی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانی تھی عنقریب۔ تو اسی ذمہ داری میں کیا تھی بات، وہ انذار عام کی ذمہ داری تھی، اور انذار بالقرآن ہی رسول اللہ کا منصب تھا، ذمہ داری تھی۔ تو قرآن کے ساتھ یہی اٹیچمنٹ، اور فرمایا کہ دل کی جمعیت کے لیے اور اسی طرح بات کی درستی کے لیے یہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ تو یہ اس وجہ سے قیام اللیل کا جو ہے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور یہ اضافی نماز آپ پر لازم کی گئی۔ باقی ہے کہ آپ کی اتباع میں، آپ کے اسوے کی پیروی میں بعض صحابہ بھی یہ نماز پڑھنے لگے، اور یہاں تک کہ چونکہ اس میں طویل قیام، رکوع، سجود ہوا کرتا تھا، تو ان کو یہ نماز ذرا بھاری لگنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے اسی سورہ مزمل میں یہ فرمایا کہ آپ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من، جی ان ربک یعلم، اس سیاق میں آگے کیا فرمایا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ جتنا آپ کے لیے میسر ہو اتنا آپ پڑھیں۔ تو اگر آپ اصل کے لحاظ سے، جیسے آپ نے اصل اور ماخذ کا پوچھا ہے کہ اس نماز کی اصل ماخذ اصل میں کیا ہے، تو وہ تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد 5 نمازوں کے اوپر ایک زائد نماز تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی۔ اور سورہ مزمل اور بنی اسرائیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانے کی ہی یہ بات ہے۔ اسی وقت کیونکہ انذار عام کی ذمہ داری تھی، انذار بالقرآن ہونا تھا، تو قرآن کے ساتھ یہ تعلق ورتل القرآن ترتیلا، یہ اس میں بہت معاون اور مددگار ہوگا، کیونکہ دن میں تو یہ ذمہ داری پھر دعوت کی تھی، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو یہ اس کی اصل ہے۔
باقی مسلمانوں نے، صحابہ نے آپ کی پیروی میں یہ نماز خود سے پڑھی ہے، اور اس کا ذکر خود سورہ مزمل میں ہے۔ جب بھاری ان کو لگنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ بھی قیام کر رہے ہیں، اور کچھ دوسرے آپ کے ساتھی بھی ہیں جو یہ اس قیام کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ بھی ثلثی اللیل یعنی 2/3 یا 1/3 آپ بھی اس کے قریب جو ہے اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ وضاحت بھی فرمائی۔ تو یہ ہے اس کی اصل۔ اب جہاں تک وہ جو آخری آپ نے بات سوال میں فرمائی کہ یہ جو الگ قیام نماز اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، وتر ہے، یہ کیا الگ الگ ہے یا کیا ہے؟ تو آگے اگر کوئی سوال آئے گا تو میں اس کی تفصیل ویسے کروں گا۔ اصلاً یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ باقی آگے سوال ہوا تو میں نہیں، تفصیل میرا ضرور اگلا کروں۔ سوال یہی تھا نا کہ اگر قیام اللیل، صلاۃ تہجد، تراویح اور وتر، ہم نے ان سب کو ایک ساتھ رکھا، اگر یہ سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں تو پھر تھوڑا سا ہمیں آپ سے تفصیل درکار ہے، آپ سے کہ تھوڑی وضاحت کی، کیونکہ ہمارے یہاں تو عام طور پہ ان کو الگ الگ نمازیں ہم تصور کرتے ہیں، اور خاص طور پر وتر کو تو بالکل ہی الگ چلے، تراویح اور تہجد اور قیام اللیل پہ یہ بات ہو جائے کہ یہ ایک ہی نماز ہے، لیکن وتر تو بالکل ہی الگ نماز تصور کی جاتے ہیں۔ تو میں تھوڑی اس کی توضیح چاہوں گا آپ سے۔ جی بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے کہ دیکھیں عام تصور ہمارے ہاں اب یہی ہو گیا ہے کہ یہ سب الگ الگ گویا کہ نمازیں ہیں۔ قیام اللیل یہ تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، وتر الگ ہے، لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، یہ عام تصور ہے۔ علماء کے ہاں یا محققین کے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے، یہ عوامی تصور ہے۔ اگر یہ الگ الگ نمازیں ہوتی تو پھر اس کا یہ تقاضا تھا کہ ہم دین سے، شریعت سے، قرآن سے ان نمازوں کا الگ الگ ماخذ بھی بتاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نمازیں الگ الگ ناموں سے، الگ الگ قاعدے سے بتائی ہیں، مسلمانوں کو جاری کی ہے۔ تو ایسا ہمیں بالکل بھی نہ قرآن مجید میں، نہ سنت میں، نہ احادیث میں، نہ حضور کے اسوہ میں، نہ صحابہ نے جو کچھ دین اور آپ کا اسوہ نقل کیا اس میں الگ الگ نمازیں کہیں بھی نہیں ملتی۔ بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی ماخذ بتایا، اس نماز کی اصل اور اساس بتائی قرآن مجید کی روشنی میں، اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ یہ والی نماز ہے جو رسول اللہ پر ایک چھٹی نماز کے طور پر گویا کہ فرض تھی، یہ نماز کیا ہے؟ یہ قیام اللیل ہے، یعنی عشاء اور فجر کے درمیان ایک یہ نماز ہے، جس کے بارے میں یعنی جو فتحجد بھی نافلۃ اللیل کی تعبیر سے، قرآنی تعبیر سے لوگوں نے اس کو نماز تہجد کا نام دیا۔ اور اسی طرح قم اللیل الا قلیلا سورہ مزمل میں اس سے قیام اللیل کا نام بھی اس کا ہوا۔ تو جب ہم دین کے ماخذ کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی احادیث، آپ کے اسوے کی روایتوں کو دیکھتے ہیں، تو عشاء اور فجر کے درمیان اس کے مابین کوئی دوسری نماز ہے ہی نہیں، ایک ہی نماز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ سورہ مزمل، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے، عمر بھر آپ کا اسوہ ثابت ہے، صحابہ کا عمل بھی اس پر ثابت ہے۔ اب اصل بات یہ ہے، اب یہ غلط فہمی جو لگی ہے نا، وہ ناموں کی وجہ سے اب لگی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو صحیح تصور کیا ہے۔ اگر یہ ایک ہی نماز ہے تو الگ الگ نام کیسے ہو گئے؟ تو دیکھیں، جب اس کو ہم قیام اللیل کہہ رہے ہیں اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں، سورہ مزمل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کہ یہ رات کا قیام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کافی آیتوں میں بھی تو یہ رات کی نماز ہے، عشاء اور فجر کے درمیان رات ہوتی ہے، رات کی نماز ہے، تو یہ قیام اللیل ہے، اور اسی وجہ سے اس کو صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا کہ فتحجد بہ نافلۃ لک، ان 5 نمازوں کے علاوہ رات کو اٹھ کر بھی ایک حصے میں نماز کا اہتمام کیجئے، تو رات کو اٹھنے کے لیے عربی کی تعبیر وہ تہجد ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس وجہ سے اس لفظ کی رعایت سے اس نماز کا نام نماز تہجد بھی ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد آگے ایک سوال پیدا ہوگا کہ تراویح کیا ہے؟ پھر قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد کی مناسبت ناموں کی وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ نماز تو ایک ہے، کسی نہ کسی مناسبت سے ان کے یہ الگ نام ہو گئے۔ تو تراویح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو یعنی بعد کے فوری سیدنا صدیق کا مثال کے طور پہ دور ہے، یا سیدنا عمر کا ابتدائی دور ہے، اس وقت تک تو اس طرح کی کوئی نماز یا نام موجود نہیں تھا۔ سیدنا عمر یا اس کے کچھ عرصے بعد اسی نماز کا ایک نام تراویح بھی پڑا، یہ الگ نماز نہیں تھی، یعنی یہی رات والی نماز جو عشاء اور فجر کے درمیان ایک ہی نماز ہے،
جس پر میں نے بات کی، اس نماز کو لوگ عشاء کے ساتھ باجماعت پڑھنے لگے، اور اس میں امام جو ہے وہ ذرا طویل قیام رکوع سجود کرے، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ذرا سا لوگوں کے لیے وہ ثقیل ہو جاتی تھی، تو ہر 4 رکعت کے بعد وہ ایک بریک لیتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے ریسٹ کرنے کے لیے، اس کو عربی میں ترویحہ کہتے ہیں، اور مجازاً ہر 4 رکعت کو وہ ترویحہ کہنے لگے کہ بھئی ایک ترویحہ ہو گیا ہے، 2 ترویحے ہو گئے۔ تو جس نماز میں کئی ترویحے ہوں، کئی ریسٹ کی بیٹھک ہو، اس اور کو تراویح کئی جو ہے وہ سٹنگز ہوں، اس کو تراویح کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح اس نماز کا نام جو ہے وہ یہی قیام اللیل ہے، یہی صلاۃ اللیل ہے، یہی تہجد ہے۔ اس کا نام اس وجہ سے تراویح پڑا کہ جو بیچ میں سٹنگز ہو رہی تھی اور جو آرام کے لیے کچھ دیر بیٹھتے تھے، تو اس مناسبت سے لوگوں نے بعد میں خود سے، ورنہ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے بالکل اول دور میں آپ دیکھیں تو تراویح نام کی کوئی نماز نہیں تھی، اسی نام کو ایک مناسبت سے، اسی نماز کو ایک مناسبت سے یہ تراویح کا نام لوگوں نے دیا۔ اب آخری چیز رہ جاتی ہے وطر۔ تو وطر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نماز کو وطر کیوں کہا جاتا ہے، حدیثوں میں بھی اس کو وطر کہا گیا ہے، تو اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ نماز جس طرح ادا کی جاتی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی یا لوگوں کو تلقین کی، ہدایت کی، تو یہ اپنی عدد میں طاق ہوتی ہے، جیسے مغرب کی نماز ہماری طاق ہوتی ہے عدد میں، تو یہ نماز بھی طاق عدد میں پڑھی جاتی ہے، یعنی جفت رکعتیں پڑھ کر آخر میں اس نماز کو طاق کر دیا جاتا ہے 1 یا 3 یا 5 رکعتوں سے۔ تو چونکہ یہ اوور آل طاق عدد پر مشتمل ایک نماز ہے، اور اس کی آخری رکعتیں بھی آپ یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ آخری رکعتیں طاق ہو جاتی ہیں، اس مناسبت سے اس پوری نماز کو نماز وطر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے، اور الگ سے کوئی وطر نماز نہیں ہے، بلکہ اس نماز کی آخری رکعت کو وطر کہتے ہیں، یا پھر حدیث میں اس پوری نماز کو بھی وطر کہا گیا ہے، جو کہ رات کی قیام اللیل ہی ہے۔ اور وجہ میں نے بتا دی کہ چونکہ جفت کے بجائے طاق عدد پر ختم ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو وطر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے یعنی جو ایک مسکنسیپشن جو ہوا ہے ناموں کی وجہ سے، تو لوگ یہ تصور کرنے لگے، عوام الناس میں یہ تصور عام ہو گیا کہ یہ شاید نمازیں بھی الگ الگ ہیں، ایک نماز تراویح وہ رمضان کی ہے، اور جو تہجد ہے وہ رمضان کے علاوہ ہے، اور وطر ایک الگ نماز ہے جو عشاء کے ساتھ ہے۔ تو وہ اس طرح یہ غلط فہمی ہے جو وہ رائج ہو گئی ہے۔ اصل میں یہ ایک نماز کے مختلف نام ہیں، کسی نہ کسی مناسبت سے یہ تھے۔ تھینک یو اشرف صاحب۔ ویسے وطر سے متعلق پھر میں آگے آپ سے مزید توضیح چاہوں گا، کیونکہ باقی تو چلو قیام اللیل، تہجد اور اپنا کیا تراویح سے متعلق تو میرے خیال سے عام طور پر شاید لوگوں میں بہت زیادہ غلط فہمی نہ ہو ایک نماز ہونے پہ، لیکن وطر کو آپ نے بالکل ایک ہی کر دیا کہ یہ بھی وہی چیز ہے نا، تو اس سے میں مزید توضیح چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں میرے خیال سے ایک سوال اور کرنا مناسب ہوگا کہ اگر آپ کے نزدیک تراویح، وطر، تہجد اور صلاۃ قیام اللیل یہ ایک ہی چیز ہے، تو مسلمانوں کے لیے اس نماز کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ حضور سے متعلق تو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی، فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ربک ان یبعثک مقاما محمودا، تو وہاں پر نافلہ جو ہے وہ ہمارے جو فقہی معنوں میں نافلہ نہیں ہے، یعنی وہ ایک اضافی فرض ہے حضور پہ، تو مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، مسلمانوں کے لیے اگر ہم اس نماز کا حکم دیکھیں تو اس کا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی ہے، اور یا پھر قرآن مجید سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں رسول اللہ مخاطب ہیں، سورہ مزمل میں بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی، ان پہ تو ہوئی فرض۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمانوں پر اس نماز کو لازم نہیں کیا، اس پہلو سے کبھی ان کو ہدایت نہیں کی، ترغیب دی ہے، اس کی فضیلت بھی بتائی ہے، اور خود سے بھی صحابہ اس کا اہتمام کر رہے تھے۔ سورہ مزمل سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے، لیکن جس ارشاد کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود فرمایا، یعنی چند راتیں ایسی ہوئی کہ جس میں اس کی تفصیل ہو سکتا ہے آگے ہم کریں، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی چاہت پر گویا کہ یہ نماز 3 راتوں تک باجماعت بھی پڑھائی ایک رمضان میں، پھر باقاعدہ آپ نے ایک خطبہ دے کر اس کو روکا اور فرمایا کہ میں جو ہے میرے علم میں تھا کہ آپ لوگ آج بھی جمع ہوئے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ فرض نہ کر دی جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ تم پر فرض ہو اور اس کے بعد تم اسے ادا نہ کر سکو۔
تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی واضح کر دیا، اور آپ نے کبھی اس کا کوئی حکم کے طور پر یا اس کو واجب کرنے کے طور پر نہیں دیا۔ اس لیے یہ معلوم ہے، اور علماء محققین سب اس بات کو مانتے ہیں، اس پر اتفاق ہے کہ یہ نماز مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ایک تطوع اور نفل نماز ہے، ٹھیک، اور یہ بہت یعنی جس کو اللہ توفیق دے، جو بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، جو کہ ہمیں قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی قرآن میں جو مومن کی صفات جہاں بیان عباد الرحمن وغیرہ کی، تو اس میں قیام کا ذکر وہاں آتا ہے بھی کہ آپ وہ دیکھیں، وہاں رات بھی کو وہ قیام کرتے ہیں، راتوں کو کم سوتے ہیں، والذین یبیتون ربہم لربہم سجدا سجدا وقیاما، وقیاما یا سورہ قاف میں جو ہے کانوا قلیلا من اللیل ما ما یہجعون۔ یہجعون۔ جی تو بالکل، اس طرح سے یعنی عباد الرحمن کی خوبیوں میں سے ایک کی، لیکن آپ یہ فرما رہے کہ یہ نماز یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی اور جی امت پر 5 فرض ہے، اور یہ ایک نفل یعنی ہم جیسے باقی نوافل ہیں ہمارے لیے نمازوں میں، بس ٹھیک، اسی طرح کی یہ ایک نفل نماز صحیح۔ ہے۔ تو اچھا سر، باقی نمازوں کا تو چلو قرآن مجید نے بقول آپ لوگوں کے اس میں اشارات ہے ٹائم اوقات کا، ٹھیک ہے، غسق اللیل اور اس طرح کی آیتوں سے اوقات کو ثابت کیا، لیکن حدیثوں سے بالکل تفصیل کے ساتھ۔ تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اس نماز کا وقت کیا ہے یا افضل وقت کون سا ہے اسی قیام اللیل کا؟ اس حوالے سے بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک تو یعنی دونوں پہلو آپ نے پوچھے، ایک تو یہ کہ اس نماز کا پورا وقت کیا ہے، دوسرا یہ کہ افضل وقت کیا ہے۔ تو جو پورا وقت ہے اس نماز کا، وہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے وقت تک ہے، ٹھیک، اور یہ بات ہمیں قرآن مجید سے یعنی سورہ مزمل کی آیات سے بھی، کیونکہ رات کی نماز ہے تو اس لیے اسی دورانیے میں یہ پڑھی جائے گی، عشاء سے فجر کے درمیان، قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اصل وقت اس کا رات کا ہی ہے، یہ بات تو ہمیں پتہ چلی۔ اسی طرح حدیثوں میں بھی بعض روایتوں میں یہ بات آ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے یہ بات فرمائی کہ رات کی یہ تاک نماز تم عشاء اور فجر کے درمیان پڑھ سکتے ہو۔ یہ بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی یہ صراحت بھی موجود ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا پہلو ہے کہ اس کا افضل وقت کیا ہے، پسندیدہ وقت کیا ہے، تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو خود قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ افضل وقت یعنی آخری شب میں دوبارہ اٹھنا جو ہوتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور سورہ مزمل میں جتنی تفصیل ہوئی ہے، تقوم ادنیٰ من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمیں معلوم ہوتا ہے مستند احادیث میں، وہ آخری شب یعنی نصف اللیل جو آخر کا ہے، زیادہ تر اس میں یہ نماز پڑھنا ثابت ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید سے حضور کے اسوہ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو نصف اخیر ہے خاص طور پر، وہ نہایت اہم ہے اور افضل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حدیثوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رات میں ہر رات اس دنیا کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، یہ حدیثوں میں یہ بات آئی ہے، آخری پہر میں غالباً، ہاں، جب آخری ثلث جو ہے، آخری 1/3 باقی رہ جاتا ہے حصہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے سوال کرنے والا، مانگنے والا، کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے سائل، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، ٹھیک ہے، کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار سنوں، اور سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، اور مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخشوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ رات کا جو آخری تہائی ہے یہ اس میں آ گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول۔ اور پھر ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان قراءۃ آخر اللیل محظورہ وذالک افضل، جو رات کے آخری پہر کی قرات ہے وہ روبرو ہوتی ہے، وہ حضوری کا وقت ہے، اور وہی افضل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں یعنی قرآن مجید کی روح سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روح سے بھی، اور رات کے آخری پہر اور آخری جو ہے ثلث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک موقع ہوتا ہے، دعا و مناجات کا خاص موقع ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ اور پھر آخری یہ بات کہ ان قراءۃ آخر اللیل محظورہ وذالک افضل، تو ان ساری چیزوں کا اگر ہم دیکھیں تو افضل وقت متعین ہو جاتا ہے کہ وہ رات کا آخری پہر ہے، یا آخری شب کا وقت کہیں، یا نصف اخیر کہیں، یا ثلث اخیر خاص طور پر کہیں، تو یہ وقت جو ہے افضل ہے۔ ورنہ پورا وقت عشاء سے لے کر
جو فجر تک کا ہے وہ سارا کا سارا صحیح وقت قیام اللیل یا تہجد اور اسی نماز کا ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ آخری پہر اس نماز کا قیام افضل ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام اللیل یا وتر کی نماز کبھی عشاء کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے کہ بغیر آپ سوئے فوری عشاء پڑھی پھر فوراً آپ نے یہ نماز پڑھی ہو؟ اس طرح کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ جی، اس طرح اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روایتوں کا جائزہ لیں اور اس کو تلاش کریں، اس کا تتبع کریں، تو ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی نماز اپنے اول وقت میں پڑھ لیں یا عشاء سے متصل کر کے پڑھیں۔ یہ ہمیں نہیں ملتا آپ کے معمول میں، نہیں بلکہ ہمیشہ یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام فرماتے اور پھر سو کر آخری پہر میں اٹھتے، چاہے وہ نصف اللیل ہوتا ہے یا اس سے ذرا پہلے یا اس سے ذرا بعد، یا آخری تہائی جو ہے رات کا۔ خاص طور پر انہی اوقات میں ہمیں حدیثوں سے آپ کا اچھا اسوہ معلوم ہوا ہے۔ عشاء کے متصل بعد یعنی اس نماز کا جو اول وقت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں روایتوں میں کہیں بھی نہیں مل سکا۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں ایک طریقہ رائج ہو گیا نماز وتر کے عنوان سے عشاء کے ساتھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس کا کیا ماخذ ہے؟ جی، اس کا بھی ایک ماخذ ہے، یعنی اچھا بعض لوگ جو کہ رات کو اس آخری پہر میں نہیں اٹھ سکتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ نماز پڑھیں، لیکن انہوں نے عذر پیش کیا کہ چاہت تو بہت ہے لیکن اس وقت اٹھنا ذرا ثقیل بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ہدایت کی کہ اگر رات میں اٹھنا آسان نہیں ہے تو وہ سونے سے پہلے بھی اپنی یہ رات کی نماز طاق کر سکتے ہیں۔ اچھا اور رات کی نماز یہ طاق کرنا اس طرح چونکہ اجازت ہوئی تو لوگوں میں یہ اس طرح رائج بھی ہو گئی، یعنی پوری روایت یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر آپ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ آپ اٹھ نہیں پائیں گے رات کے یعنی افضل وقت میں نہیں اٹھ پائیں گے، تو آپ سونے سے پہلے یہ نماز طاق کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے، لیکن یہ بھی ساتھ اسی روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ جس شخص کو یہ گمان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ یقیناً اٹھے گا رات کو، تو پھر اس کو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر ہی یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اسی سیاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ۔ یہ پوری روایت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو یہی طاق نماز یا جس کو وطر کہہ رہے ہیں، یہ نماز عشاء کے ساتھ جو جڑ گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس نماز کی جو ہے فضیلت اور سعادت تو وہ حاصل کریں، لیکن ان کے لیے افضل وقت میں اٹھنا آسان نہیں ہے، تو حضور نے اجازت دی، لوگوں نے اس طرح یہ طاق نماز جو ہے اپنے طور پر پڑھنا شروع کر لی، نفل نماز تھی۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ یہ تصور ہو گیا کہ چلیں عام آدمی جو ہے وہ عشاء کے ساتھ اس طرح رات کی یہ نماز پڑھے تو یہ کافی ہے۔ تو اس طرح یہ پھر وطر کی ایک نماز ہمارے یہاں تو باقاعدہ یہ عشاء کا جز گویا کہ بن گئی ہے۔ ماخذ، حکم اور ادائیگی کے طریقے کے لحاظ سے اگر ہم تقابل کریں تو رات کی نماز یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور شب و روز کی جو 5 نمازیں فرض ہے، ان کے مابین کیا فرق واضح ہوتا ہے؟ جی، یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے۔ آپ نے اچھا کیا کہ یہ سوال اٹھایا کہ دیکھیں جو شب و روز کی ہماری 5 نمازیں شریعت میں مقرر کی گئی ہیں، ان کا یعنی یہ سوال یوں ہے، ان کا تقابل آپ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں قیام اللیل اور نماز تہجد سے، کہ اگر تقابل کر کے دیکھیں تو کیا کیا پہلو ہیں جو یکسانیت ہے یا کیا پہلو ہے جو فرق واقع ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دونوں کا تقابل کریں، 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اور یہ جو قیام اللیل ہے، تو اس میں کئی پہلوؤں سے ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے، کئی پہلوؤں سے ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے۔ ایک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ حکم کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہ 5 نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ہمارے لیے حکم کے لحاظ سے آپ قیام اللیل یا نماز تہجد کو دیکھیں تو یہ نفل نماز ہے، تطوع ہے۔ ایک تو یہ فرق ہوا ہو گیا۔ اچھا، اگر ماخذ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ قیام اللیل یا تہجد، اس کی اساس اور اس کا ماخذ جو بنیادی ہے وہ قرآن مجید ہے، جو ابھی میں آپ کے سامنے تفصیل کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں اس کے ذریعے سے حضور کو دی گئی ایک نماز ہے۔ 5 وقت کی ہماری جو نمازیں ہیں شریعت کی، تو وہ 5 نمازیں ان کا ماخذ آپ دیکھیں تو وہ سنت ہے،
وہ سنت کے طور پر مشروع کی گئی، ان کا قانون دیا گیا، ان کو پڑھ کر دکھایا گیا، اس کی تعلیم دی گئی، تو وہ سنت سے مشروع ہوئی ہے اور یہ قرآن سے دی گئی ہے. تو یہ اس لحاظ سے فرق ہے. اب ماخذ کیا ہے؟ اب ہم آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی 5 نمازوں کو کہاں سے لیتے ہیں؟ امت کے اجماع اور عملی تواتر سے اس کو اخذ کرتے ہیں، جمعے کے لیے، عید کے لیے، 5 نمازوں کے لیے، اوقات کے لیے. جبکہ یہ جو نماز ہے قیام اللیل اور تہجد جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو جب ہم لینے جاتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھا، حضور نے کیسے ادا کیا، آپ کا اسوہ کیا تھا، کتنی رکعتیں ہوتی تھی، آخر میں طاق کیسے کرتے تھے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ وہ اجماع اور تواتر نہیں، ہمارے پاس اخبار احاد ہیں. صحیح. تو یہ جو ماخذ نقل ہونے کے لحاظ سے آج جو ماخذ ہے وہ بھی مختلف ہے. اس کے بعد ٹھیک. آخری چیز طریقہ اور قانون ہے. جو ہماری شب و روز کی 5 نمازیں ہیں، ان کا طریقہ، قانون، رکعتیں بالکل متعین ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. جبکہ اس نماز کو جب ہم اخبار احاد میں دیکھتے ہیں تو اس کا طریقہ ادائیگی اور قانون متعین نہیں ہے، رکعتیں متعین نہیں ہے، طریقہ بالکل 100% متعین کر کے ہمیں نہیں دیا گیا، بلکہ اس میں فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے، رکعتوں کی آزادی بھی رکھی گئی ہے، کچھ چیزوں میں ہدایات دی گئی ہیں کہ آخر میں طاق کی جائے. لیکن آپ دیکھیں اس پہلو سے وہاں کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں کہ لازماً اتنی رکعتیں ہوں گی، لازماً اس طرح وطر کی جائیں گی اور لازماً اتنا قرآن پڑھا جائے گا. کوئی قانون اس میں نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو آزاد رکھا گیا ہے کہ آپ اس نماز کو پڑھیں. باقی جو اس میں تفصیل ہے کہ کیا ہدایات ہے وہ وہ میں آگے اگر آپ سے سوال آئے تو پوچھوں. وہ میں بالکل. بتاؤں گا. لیکن ان پہلوؤں سے فرق ہے، آپ دیکھیں 5 نمازوں میں اور قیام اللیل میں، صلاۃ ٹھیک. التہجد میں. اچھا صاحب، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ وطر والا میں واضح آپ سے تھوڑا سی مزید توضیح چاہوں گا نا. ہمارے عام طور پر جیسے فقہ کی کتابوں میں اور کچھ احادیث کی شرح میں بھی ہم دیکھتے ہیں وطر کے واجب ہونے اور نہ ہونے کی پوری ایک بحث غالباً موجود ہے. میرے خیال سے آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، بتائیں گے کہ فقہ حنفی میں وطر واجب کے طور پر ہے، اور وطر سے مراد وہ پورے قیام اللیل کی ساری نمازیں نہیں لے رہے، وہ وہی یعنی عشاء کے بعد 1 یا 3 رکعت طاق جو پڑھتے ہیں. تو وہ پھر کس طرح ہوا؟ اگر یہ تہجد ہے، قیام اللیل ہے، تراویح ہے اور وطر بھی یہی نماز ہے، تو یہ بحث پھر کیسے شروع ہوئی؟ جی، یہ وطر کے حوالے سے جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو نماز ہے ایک فقہ کے مطابق، ایک فقہی رائے کے مطابق تو واجب بتائی جاتی ہے، اور اب تک جو ہم نے بات کی ہے اس کے مطابق تو یہ ایک نفل نماز ہے. تو اگر آپ اسلامی فقہ کے لحاظ سے دیکھیں تو اکثر فقہا کی رائے تو وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ یہ ایک تطوع نماز ہی ہے تمام مسلمانوں کے لیے. یعنی آپ اس کو وطر کہیں یا 3 رکعتوں تک ہی محدود رکھیں، عام مسلمانوں کے لیے بھی عشاء کے ساتھ بھی کریں، تب بھی اکثر جمہور ائمہ یہی کہتے ہیں، جمہور فقہا یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک مسنون اور ایک مندوب نماز ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے. باقی جہاں تک فقہ حنفی میں یہ بات کیسے اور کہاں آئی، تو یہ غالباً اصل میں جو روایتوں کے الفاظ ہیں نا اس معاملے میں، تو اس میں چونکہ امر کا صیغہ کئی جگہوں پر آیا ہے، تو اس امر کے صیغے سے استدلال کرتے ہوئے یا پھر کہیں کوئی تاکید کا اسلوب دیکھا، اس سے استدلال کرتے ہوئے ایسے ہی حنفی فقہا نے اس کو گویا کہ واجب نماز میں شامل کر لیا. جیسے یعنی وہ مثال کہتا کے طور فرض نہیں ہے، واجب ہے. ہاں، فرض تو وہ بھی نہیں کہتے. ہاں. بالکل یہ اسی طرح کا ایک معاملہ ہو گیا جیسے مثال کے طور پر فقہ حنفی میں قربانی کا معاملہ ہے کہ باقی جمہور تمام فقہا اس کو جو ہے تطوع اور مندوب کہتے ہیں، جبکہ فقہ حنفی جو ہے بعض روایتوں کے الفاظ سے کوئی تاکید دیکھ کر یا امر کا صیغہ دیکھ کر اپنی فقہی قاعدے کے مطابق وہ اس کو فرض تو نہیں، بہرحال واجب کے درجے تک ذرا سا اوپر لے جاتی ہے، فرض تو وہ بھی نہیں کہتے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے. لیکن اگر آپ اس کا پورا جائزہ لے لیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ اس کو یعنی واجب کہنے سے بھی یہ غلط فہمی تو پھر پیدا ہو جاتی ہے نا، گویا کہ ایک ضروری کے اور لازمی کے درجے کی چیز ہی ہے، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ صحیح رائے وہی ہے کہ جمہور ائمہ اور فقہا کی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا لازم ہونا قرآن سے خود رسول اللہ کے لیے تو بالکل ثابت ہے. اچھا، باقی مسلمانوں کے لیے اس کے لازم ہونے کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے. زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ترغیب کی ہیں. جیسے مثال کے طور پر رمضان میں ترغیب دی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اب آپ دیکھیں ترغیب کی روایتیں تو موجود ہیں، لیکن صرف امر کا صیغہ دیکھ کر اس طرح استدلال کرنا
اور لوگوں کو کہنا کہ یہ حصہ یا یہ 3 رکعتیں یا اتنی رکعتیں جو طاق عدد میں یہ واجب ہو گئی ہیں، یہ ٹھیک استدلال نہیں ہے۔ اس طرح کوئی چیز واجب یا لازم کرنے کے لیے بالکل صریح واضح ہمارے پاس دلیل قرآن سے حدیث سے ہونی چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑی سی ایک الجھن طالب علم کے طور پر ہے نا کہ یہ تو جس میں نے بیچ میں بھی 1-2 جگہ اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں وتر، قیام اللیل، تہجد اور تراویح آپ کے مطابق یہ ایک ہی نماز کے نام ہے، لیکن جمہور امت کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ تراویح، قیام اللیل یا تہجد تینوں ایک ہی نماز ہے، لیکن وتر بالکل الگ نماز ہے۔ یہ آپ کا تفرد ہے یا مسلمانوں کے اندر یا فقہا کے ہاں یہ وتر کو بھی قیام اللیل ہی شمار کیا گیا ہے، یا آپ کے استاد غامدی صاحب وغیرہ کا بھی اس پہ کوئی کیا وہ ہے کہ یہ وتر کے اوپر الگ سے بحث ملتی ہے نا؟ میں اس لیے پریشان تھا تھوڑا سا۔ دیکھیں وہ جو وطر والی جو بحث ہے نا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امت میں سارے علماء فقہا نے وطر کو ایک الگ کوئی نماز قرار دیا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی الگ نماز قرار دے تو اس کے لیے کیا ہوگا، یعنی اس کے لیے یہی طریقہ ہوگا کہ وطر کو ایک الگ نماز کے طور پر دکھانا ہوگا نا، یعنی یا قرآن سے دکھائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دکھائیں، اور یا پھر آپ کے ارشادات سے دکھائیں کہ الگ کوئی ایک نماز ہے جس کو آپ وطر کہہ رہے ہیں۔ جبکہ آپ جب جتنی روایتیں ابھی ہم آپ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تو روایتیں جتنی بھی سامنے آئیں گی اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جو نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ یہ نماز پڑھیں، لیکن آخر میں جا کر اس کو طاق کر دیں۔ یہ باقاعدہ یہی الفاظ ہیں، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا۔ بالکل یہ آپ کا ارشاد واضح کرتا ہے کہ رات کی اسی نماز کی بات ہو رہی ہے، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طاق کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ تو الگ نماز کی بات ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیام اللیل اور تہجد سے الگ ہی پڑھیں گے، الگ ہی بتائیں گے اور الگ ہی حکم دیں گے، اور اس کا بھی کوئی قاعدہ ضابطہ واضح کر دیں گے کہ جو مجھ پر نماز اضافی طور پر لازم کی گئی ہے، قیام اللیل یا تہجد، یہ یوں ہے، اور میرے لیے یا آپ سب کے لیے ایک وطر نام کی الگ نماز ہے، وہ واجب ہے یا اس کا الگ قاعدہ ہے، وہ اس سے الگ نماز ہے۔ یہ ہمیں صراحت کہاں سے ملے گی؟ ہم خود تو الگ نہیں کر سکتے نا کسی نماز کو۔ جب حضور نے کسی ایسی نماز کو جو کہ وطر ہے، وہ اپنی رات کی نماز سے الگ کیا ہی نہیں، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اور اپنی تعلیمات سے، تو پھر ہم کیسے اس کو الگ کریں گے؟ وجہ صرف غلط فہمی کی یہ بن گئی کہ وہ جو روایت میں نے عرض کیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھیں اور بڑی فضیلت اور سعادت کی چیز ہے کہ ہمیں اس کی توفیق ملے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مشکل ہے آپ کے لیے رات کا اٹھنا تو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تو یہ وہ بات تھی، اور اس میں بھی یہی طاق نماز کی ہی بات ہے۔ وہاں سے یعنی یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی گفتگو ہوئی ہے یا قیام اللیل یا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا یا فلیوتر، اس طرح کی اسالیب بھی ہیں، ورنہ نماز جو ہے وہ کوئی الگ الگ نماز کے طور پر کہیں بھی اس کے کوئی شواہد موجود نہیں۔ تو پھر ہم یہ سب کہ ہاں مطلب سب نے اس کو اسی طرح لیے جی بالکل، اچھا جی سارے علماء ائمہ محققین جو ہیں ان کے ہاں یہی ہے۔ البتہ یہ جو بات ہے فقہ حنفی میں وہ ایک پہلو سے مختلف ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے وطر کو، یعنی طاق کرنے والی یا طاق نماز کو، طاق رکعتوں کو انہوں نے لازم کر دیا، نہیں وہ چلو اس لحاظ سے کہ وہ واجب کی اپنی اصطلاح یعنی فرض کے معنی میں نہیں۔ صحیح، لیکن سب جو سلفیوں کے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، وہ رمضان میں خاص طور پر یہ تراویح کی بات کہتے ہیں تو وطر بھی پڑھ لیتے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وطر ہم سحری میں پڑھ لیں گے، ابھی ہم نے تراویح پڑھ لی۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ صرف عوام کی وہ رات کی نماز کا ہی ہے، یہ غلط العوام ہے۔ پھر یہ عوام کے لیے ایک اجازت جو دی گئی تھی وہ عام ہو چکی ہے، تو اب یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جو ہم عشاء کے ساتھ جو 8 یا 20 پڑھتے ہیں وہ تراویح ہیں، پھر ہم 1 یا 3 پڑھیں گے وطر کے نام سے، یہ الگ سے۔ تو یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ غلط العوام ہو، یہ پھر ایسا؟ جی بالکل عام، یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ جو وطر ہم صرف 3 رکعت ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے، اس پہلو سے یہ تصور ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ نماز عشاء کا کوئی حصہ ہے یا اس کے سنن رواتب ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ نہیں وہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں مثال ہم جو آج رمضان جو تراویح پڑھتے ہیں نا، تو اس کے ہاں ہمارے ابھی ہم آگے آپ سے پوچھیں گے بھی کہ رکعات کی تعداد، تو اس کے اندر ایک ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا بھائی، مثال جو لوگ 8 رکعات مانتے ہیں وہ کہتے ہیں 8 تراویح ہیں،
پھر 3 وطر وہ الگ سے پڑھتے ہیں، یعنی 11 رکعت پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ کی حدیث سے استدلال وہ آپ سے انشاءاللہ سمجھیں گے. جو ہمارے یہاں 20 والے وہ 20 تراوی پڑھ کے پھر 3 الگ سے وطر پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پر بھی تراوی یا قیام اللیل یا تہجد کی نماز سے ہٹ کے ایک تصور موجود ہے نا کہ یہ ہو گئی تراوی کی نماز، اب ہم وطر پڑھ رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ میں واضح کرتا ہوں. دیکھیں، میں نے یہ عرض کیا کہ اس نماز کے کئی پہلوؤں سے متعدد نام ہوئے، وہ میں نے تفصیل کر دی. اس میں ایک پہلو کیا تھا کہ یہ نماز، اس کی اینڈنگ جو ہے نا وہ طاق عدد پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب طاق عدد پہ ہوتی ہے نا تو ان رکعتوں کو ہی خاص طور پر وطر کہا جاتا ہے. جیسے کہ حضور نے ایک شخص سے کہا کہ تم 2 رکعتیں رات کی نماز میں پڑھا کرو، اور تم میں سے کسی کو اندیشہ ہو نا کہ اب صبح کا وقت ہو رہا ہے تو وہ 1 رکعت کا اضافہ کر لے تاکہ وہ اس کو طاق کر دے. وہ 1 رکعت تمہاری ان 2 رکعتوں کی ساری نماز کو طاق کر دے گی. یہ حضور کے الفاظ ہیں. تو وہ چونکہ آخری رکعت 1 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو، وہ چونکہ پوری نماز کو طاق کرتی ہے، تو اس لیے ان رکعتوں کے لیے خاص طور پر وطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن وطر کا لفظ وہاں استعمال ہونا ان کے عدد کی وجہ سے، نماز الگ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. نماز ایک ہی ہے، آخری رکعت 1 ہوگی یا 3 ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ طاق عدد ہے اس لیے ان کو وطر کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے. بالکل درست ہے. لیکن کوئی شخص ان کو لغوی لحاظ سے جب وطر کا نام دے تو اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ نماز الگ ہو گئی. یعنی یہ 20 رکعتیں الگ نماز ہے اور وہ کوئی الگ نماز ہے. صرف الشفع والوتر کا فرق ہے. ایک ہی نماز ہے، یہ 2 کر کے پڑھی ہے اور آخر میں جا کے 3 سے اس کو طاق کر دیا ہے. اس لیے اس کو میرے خیال سے اس کی مزید توضیح اس وقت ہوگی جب ہم سے اس کی رکعات سے متعلق جو اختلاف ہے وہ سمجھیں گے نا. پھر ہو سکتا ہے یہ میرے لیے ابھی تک بہت واضح ایک چیز نہیں ہے، لیکن ان سوالوں سے شاید وہ چیز مزید واضح ہو نہ ہو تو میں دوبارہ آپ کو اس پہ زحمت دوں گا. تو اگر ہم اس رات کی اس نماز کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے آپ نے چاروں جو نام اس کے رائج آپ نے فرمایا کہ ایک ہی نماز کے نام ہے، تو اس نماز کی رکعتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کا کیا معمول نقل ہوا ہے روایتوں میں؟ جی ہاں، جب ہم اس حوالے سے مصادر حدیث کی مراجعت کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ 11 رکعتوں کا تھا، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی. صحیح. اور یہ بات ہمیں صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتی ہے، اور بھی جگہوں پر یہ روایت آئی ہے، لیکن وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ سے یہ مروی ہے. تو ان سے یہ بات پوچھی گئی، یہ سوال کیا گیا، اور سوال جو کر رہے تھے وہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام کے بارے میں بتائیں کہ رمضان کی نماز آپ کی رات کی کیسی ہوتی تھی. تو اس کے جواب میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں پڑھا کرتے تھے. یہی معمول تھا. اچھا، بعض روایتوں میں جب ہم اس مضمون کی ساری روایتوں کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو 13 رکعتوں کا بھی ذکر ہے، لیکن اگر ہم ان کو بالکل دقت نظر سے دیکھیں اور سارے متون کو جمع کریں کہ جہاں جہاں کہیں 13 رکعتیں، ان 13 رکعتوں کا ذکر آیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں تفصیل سے دیکھنے کے بعد تمام متون کو جمع کر کے کہ 13 بھی اس طرح ہوئی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہی رات کی نماز کا جب آغاز فرماتے تو 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ کر آغاز کرتے، جیسے کہ عام نوافل میں ہوتا ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی تو گویا کہ اپنی اس نماز کو شروع کرنے سے پہلے آپ اسی طرح 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے جیسے مغرب کے بعد یا فجر سے پہلے آپ پڑھتے تھے. صحیح. یا شروع میں یا آخر میں، یہ ہمیں ملتا ہے. اس طرح 13 بن جاتی ہیں. اور یا پھر بعض روایتوں میں یہ بھی اشارہ مل جاتا ہے کہ بعد میں جو 2 رکعتیں ہلکی پڑھی ہیں وہ اصل میں فجر سے پہلے کے 2 نوافل ہیں، چونکہ فجر کا وقت ہو گیا ہے. تو اصل میں 13 رکعتوں کی تو جو تفصیل ہے وہ یہ ہے. اور بنیادی طور پر 11 رکعتوں کے بارے میں جو سیدہ عائشہ نے فرمایا اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن سوال یہ کہ کیا اس سے کم بھی پڑھتے تھے. تو بعض روایتوں میں یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 9 رکعتیں بھی پڑھتے تھے اور کبھی 7 رکعتیں بھی پڑھتے تھے. تو یہ معمول ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا ہے. اور اس میں یہ بات بالکل متعین ہے
اسی معمول سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبھی بھی جفت نہیں پڑھی، یعنی اس نماز کو 11 پڑھا ہے یا 9 پڑھا ہے یا 7 پڑھا ہے، آخر میں وہ طاق ہی ہوئی ہے، جفت یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھی ہے، نہ پڑھنے کی تاکید اور ہدایت کسی کو کی ہے، بلکہ سب کو یہی کہا ہے کہ آپ یہ نماز اگر پڑھیں گے تو اس کو آخر میں جا کر طاق کریں۔ تو ہمیں یہ معمول ملتا ہے حضور کی رکعتوں کے بارے میں جو لیکن سوال صاحب آپ یہاں نے تو کیا۔ آپ نے جو ہمارے پاکستان خاص طور پر باقی دنیا کا مجھے نہیں پتہ، ادھر کے جمہور مسلمانوں کا جو کے اندر رائج 20 یا تراویح اور 23 رکعتوں کا آپ نے تو ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے تو 8 13 9 7 9 تک رکھے، تو یہ پھر 23 کہاں سے لے آئے؟ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے صحیح اور مستند روایتوں میں تو اتنی ہی بات ہے۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مثلاً 23 رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی حضور سے ثابت ہے یا تو نہیں؟ اگر ہم اس لحاظ سے ساری یعنی احادیث کو اور حدیث کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رمضان میں یا رمضان کے علاوہ یہ جو 23 رکعتوں کی تعداد ہمارے یہاں رائج ہوئی ہے، آپ نے خود یہ پڑھی ہو یا لوگوں کو تلقین کی ہو، ایسی کوئی بھی چیز، سارے علماء محدثین اس سے واقف ہیں، ایسی کوئی بھی چیز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کہاں سے یہ چیز آ گئی؟ اس میں یوں آئی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جب یہ ایک نفل نماز تھی تو آپ نے ان کے لیے اس کی کوئی تعیین یا تحدید نہیں کی کہ آپ لوگوں نے یہ نماز اتنی پڑھنی ہے، یا جس طرح میں پڑھتا ہوں میرا معمول ہے آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز عام مسلمانوں کے لیے نفل ہے، رکعتوں کی تحدید تعیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہی نہیں۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ وہ آپ دیکھیں بعض روایتوں میں ایک شخص آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ رات کی نماز میں کیسے پڑھوں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی یہ نماز تم 2 رکعتیں پڑھا کرو۔ اور پھر یہ کہا کہ تم میں سے کسی کو یہ محسوس ہو کہ اب تو بالکل فجر کا وقت ہونے والا ہے تو وہ پھر 1 رکعت کا اضافہ مزید کرے، وہ اس ساری نماز کو طاق کر دے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ رات کی نماز کا ایک شخص نے پوچھا تو حضور نے کوئی تعیین، کوئی عدد رکعت کی کچھ بھی نہیں بتایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو جو پڑھ رہے تھے وہ سیدہ عائشہ نے بتا دیا کہ وہ 11 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن زیادہ پڑھنے سے روکا نہیں، کم پڑھنے کی تاکید نہیں کی، 11 پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس سے بات کیا واضح ہوئی کہ جو نفل نماز ہمارے لیے ہے اس میں ہمارے لیے آزادی بھی رکھی گئی ہے، ہمارے لیے کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے کہ ہم نے متعین کوئی عدد ہی پڑھنی ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے پوچھا کہ 23 کیسے ہو گئی، تو بعد کے زمانوں میں ہو سکتا ہے آگے آپ سوال کریں، بعد کے زمانوں میں پھر یہ 23 ہو گئی تھی، یعنی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اگر آگے سوال آئے گا تو اس کی تاریخ پر بھی انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے۔ ٹھیک،